نمبر 10 پر ہے جلال الدین محمد اکبر۔ 15 اکتوبر 1542 سے 27 اکتوبر 1605 تک۔ سن 2011 میں ایک عالمی جریدے نے دنیا کے 50 ٹاپ کے سیاسی شخصیات میں اکبر کا بھی ذکر کیا تھا۔ اپنے دادا بابر کی بنائی ہوئی مغل سلطنت کو جتنا اکبر کے دور میں عروج اور طاقت حاصل ہوئی، کسی اور مغل بادشاہ کے دور میں نہیں ہوئی۔ بلا شبہ اس نے مذہب میں بگاڑ پیدا کیے، لیکن وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود ایک سیاسی جینیس تھا جس نے ایک مضبوط فوج بنائی اور ہندوستان کے طول و عرض پر حکومت قائم کی۔ اکبر کی حکومت اپنے دور کی دنیا کی مضبوط ترین حکومتوں میں سے ایک تھی۔ وہ نہ صرف ایشیا کا کامیاب ترین حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے چند کامیاب بادشاہوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ البتہ ہمیں اس کے مذہب میں بگاڑ پیدا کرنے کی پالیسی پر شدید تحفظات ہیں۔ 9ویں نمبر پر ہے زوڈی، دی یونگل امپائر، مئی 2 1360 سے اگست 12 1424 تک۔ زوڈی جولائی 1402 میں چین کا حکمران بنا، جو 22 سال تک بلا شرکت غیر حکمران رہا۔ یہ ان دنوں میں حکمران بنا جب امیر تیمور چین کو فتح کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا، لیکن جلد ہی 1405 میں تیمور کی وفات ہو گئی اور وہ چین کو فتح کرنے کا خواب لے کر دنیا سے رخصت ہوا۔ تیمور کی وفات کے بعد زوڈی نے چین کا مشہور شہر فوربڈن سٹی تعمیر کروایا، جو اب ایک عالمی ورثہ ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے ایمپرر میجی دی گریٹ۔ شہنشاہ میجی جاپان کا عظیم بادشاہ مانا جاتا ہے۔ نومبر 3 1852 سے جولائی 30 1912 تک۔ میجی نے قدیم جاپانی سلطنت، بادشاہت اور سوچ کو نئے زاویے دیے۔ وہ تقریباً 40 سال تک جاپان کا بادشاہ رہا۔ وہ صرف 14 سال کا تھا جب وہ جاپان کا بادشاہ بنا۔ اس کے دور میں جاپان نے خوب ترقی کی اور ملک و قوم کا معیار زندگی بلند ہوا۔ اس کے دور میں جاپان نے چین کو شکست دی اور اس شکست کے 10 سال بعد اس نے روس کو بھی شکست سے دوچار کیا، جس سے جاپانی لوگوں کا مورال بلند ہوا اور جاپان دنیا کے نقشے پر ایک نئی عالمی طاقت بن کر ابھرا۔ 7ویں نمبر پر ہے شاہ جہان، جنوری 5 1592 سے جنوری 22 1666 تک۔ شاہ جہان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جہان کا بادشاہ، لیکن اپنے نام کے برعکس شاہ جہان ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اس کا 30 سالہ دور مغلیہ دور میں سنہری دور مانا جاتا ہے، جس میں اس نے تاریخی عمارتیں بنوائیں، مغلیہ سلطنت کی وسعت کو بڑھایا، فوجی کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کا سب سے یادگار عمل اپنی بیوی ممتاز محل کی وفات کے بعد اس کی یاد میں ایک شاندار مقبرہ بنوانا ہے، جسے تاج محل کہا جاتا ہے، جو دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے اور آج کی مغل فن تعمیر اور مغلیہ سلطنت کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمانی ترکوں کے ماہر کاریگروں نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ 6ویں نمبر پر ہے تیمور لنگ، اپریل 9 1336 سے فروری 10 1405 تک۔ امیر تیمور کو ایشیا کا عظیم فاتح مانا جاتا ہے، جو کہ نسلاً چغتائی ترک تھا اور اس کی اولاد میں سے ہی مغل ہیں۔ بابر جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، امیر تیمور اس کا جد امجد ہے۔ بڑے پیمانے پر قتل و غارت اور شہروں کو تاراج کرنے کی تاریخ امیر تیمور کے دامن سے جڑی ہے۔ وہ اپنے دور کا سب سے خطرناک ترین جنرل اور بادشاہ تھا، جس نے منگولوں کو بھی شکست دی اور چینیوں کو بھی۔ ایشیا کے بڑے حصے پر اس کی حکومت تھی۔ اس نے عثمانی ترکوں اور ایرانیوں سے بھی کئی جنگیں لڑیں۔ چینی منگ سلطنت پر چڑھائی کے ارادے کے ساتھ اس کی وفات 1405 میں ہوئی۔ 5ویں نمبر پر ہے ڈیریس فرسٹ، عظیم دارا، 550 قبل از مسیح سے 486 قبل از مسیح تک۔ زمانہ قدیم کی عظیم سپر طاقت، ایرانی سلطنت کا عظیم بادشاہ دارا، جس نے 36 سال تک حکومت کی اور اپنی سلطنت کی سرحدیں مسلسل بڑھائیں۔ دریائے سندھ تک کے علاقے تک اس کی حکومت تھی۔ اس کی بنائی ہوئی عظیم عمارتیں آج بھی UN ہیریٹیج کا حصہ ہیں۔ دارا کے بنائے ہوئے عظیم محل کو سکندر اعظم کی فوجوں نے تباہ کر دیا تھا، لیکن آج بھی اس کی باقیات اس کی عظمت رفتہ کی داستان سناتے ہیں۔ دارا کی عظیم سلطنت پورے ایشیا، یورپ کا مشرقی علاقہ اور اس کے ساتھ ساتھ مصر اور افریقہ کے علاقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ 4تھے نمبر پر ہے قبلائے خان، ستمبر 23 1215 سے فروری 18 1294 تک۔
قبلائے خان ایک مشہور منگول جنرل تھا جو چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ایشیا کے ایک بڑے حصے پر اس نے حکومت کی۔ وہ منگول سلطنت کا 5واں بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دادا چنگیز خان کی چین فتح کرنے کی مہم کو پورا کیا اور متحدہ چین پر پہلا منگول بادشاہ کہلوایا جس نے پورے چین پر حکومت کی۔ تیسرے نمبر پر ہے کنگ آف پرشیا زیرکسیس فرسٹ، 519 قبل از مسیح سے 465 قبل از مسیح تک۔ زرکسیس کا باقاعدہ خطاب تھا شہنشاہ، اور یہ لفظ اسی کے نام کے ساتھ ہی منسوب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس کا کردار ہالی ووڈ کی مشہور فلم 300 میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی سلطنت پورے ایشیا اور دور دراز یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، جس کے پاس بہت بڑی فوج تھی جو ناقابل شکست تصور کیا جاتا تھا۔ یہ 5ویں نمبر پر بیان کیے جانے والے بادشاہ دارا کا بیٹا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سائرس دوم، 576 قبل از مسیح سے 530 قبل از مسیح تک۔ عظیم بادشاہ سائرس کو قدیم ایرانی سلطنت کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو دنیا کے عظیم بادشاہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جس کی سلطنت افریقہ سے ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ سائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہودیوں کو آزادی دی جن کو بابل کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ انہیں واپس یروشلم جانے کی آزادی دے دی اور وہاں انہیں دوبارہ آباد کروایا۔ عظیم بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ایک ماہر فوجی جنرل بھی مانا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے چنگیز خان، 1662 سے 1227 تک۔ چنگیز خان کو ایشیا کے عظیم فاتحین اور بادشاہوں میں پہلے نمبر پر مانا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے سکندر اعظم سے بھی زیادہ بڑے علاقے کو فتح کیا۔ چنگیز خان قبلائے خان اور امیر تیمور کا جد امجد ہے۔ اس بڑے فاتح کے دامن پر لاکھوں لوگوں کا قتل عام اور ہزاروں شہروں کی غارت گری کے دھبے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے تاریخی کردار اور ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے آج بھی اسے ایشیا کا سب سے طاقتور حکمران اور فاتح مانا جاتا ہے، جس کی دہشت سے اس وقت دنیا کانپتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کے 5 عظیم فوجی کمانڈروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تھی ایشیا کے 10 کامیاب ترین بادشاہوں کی فہرست۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئی فہرست کے ساتھ حاضر ہوں گے۔